سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی پر گہری بات چیت کرتے ہیں جو اکثر دوسری جنگ عظیم کے بڑے واقعات میں کہیں کھو سی جاتی ہے۔ برطانیہ میں جرمن جنگی قیدیوں کی جنگ ختم ہوئی، لاکھوں پکڑے گئے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سوں کو فوراً واپس نہیں بھیجا گیا۔ جی ہاں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں برطانیہ نے جنگ کے بعد بھی 1948 تک اتنے سارے جرمن قیدیوں کو اپنی زمین پر کیوں روکے رکھا اور ان سے کام کیوں لیا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب کوئی سیدھا سادھا نہیں ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل تھیں۔ جنگی ضروریات تھیں، سیکیورٹی کے خدشات تھے، قانونی پیچیدگیاں تھیں، اور کچھ حد تک قومی تعصبات کا بھی دخل تھا۔ اچھا، آج ہم جیلین ایس کلارک کی تحقیق اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ پالیسی وقت کے ساتھ کیسے بدلی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فیصلے ہوئے کیسے، ان کے پیچھے سوچ کیا تھی، اور اس وقت جو قانونی اور اخلاقی حالات تھے ان میں یہ سب کیسے فٹ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو قیدیوں کو رکھنے اور استعمال کرنے کا فیصلہ تھا۔ جی، تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جنگ جب بالکل شروع ہوئی تب کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے، جنگ کے آغاز میں یعنی اکتوبر نومبر 1939 میں برطانوی حکومت نے اس پر غور ضرور کیا تھا کہ دشمن قیدیوں کو استعمال کیا جائے، خاص طور پر کھیتی باڑی یا جنگلات کے کاموں میں۔ ہاں، لیکن یہ بس ایک ابتدائی خیال تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس خیال کا کیا بنا؟ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس وقت لیبر منسٹری نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا۔ اچھا، کیوں؟ دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ میں اس وقت بھی بے روزگاری کافی تھی، ہاں، اور دوسرا ٹریڈ یونینز کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قیدیوں کی سستی لیبر سے برطانوی مزدوروں کا حق مارا جائے۔ سیاسی طور پر یہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اور ویسے بھی قیدیوں کی تعداد تو بہت ہی کم تھی۔ نومبر 39 میں صرف 150 اور مارچ 40 تک یہ مشکل سے 250 سے کچھ اوپر گئے۔ بالکل، اتنی کم تعداد سے ویسے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن پھر جون 1940 میں حالات بالکل بدل گئے۔ جون 1940؟ کیا ہوا تھا تب؟ ڈنکرک سے فوج کی واپسی، فرانس کا ہتھیار ڈالنا، اور سب سے بڑھ کر برطانیہ پر جرمن حملے کا خطرہ، ان سب چیزوں نے سیکیورٹی کو سب سے اہم بنا دیا۔ اب حکومت کی سوچ بالکل مختلف ہو گئی۔ کیا تبدیلی آئی؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی جرمن قیدی ہیں انہیں برطانیہ سے نکال کر کینیڈا یا دوسرے ڈومینینز میں بھیج دیا جائے۔ سب کو؟ جی، جرمن قیدیوں کو۔ وجہ صرف اور صرف سیکیورٹی تھی۔ وہ جو 5th کالم کا خوف تھا نا کہ ملک کے اندر ہی غدار یا جاسوس چھپے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے۔ اخباروں میں بھی ایسی کہانیاں بہت چھپ رہی تھیں۔ تو حکومت کی پالیسی بس یہی تھی کہ جتنے ممکن ہو بیکار اور خطرناک منہ سے جان چھڑائی جائے۔ اور یقیناً اس میں پیسے کا بھی کوئی معاملہ ہوگا۔ قیدیوں کو رکھنا مہنگا بھی تو پڑتا ہوگا۔ یقیناً دیکھیں، قیدیوں کو جنیوا کنونشن کے تحت کھانا دینا ہوتا تھا جو روزانہ تقریباً 3300 کیلوریز بنتا تھا۔ اچھا خاصا۔ جی، اور پھر رہائش، کپڑے، دوسری سہولیات، یہ سب ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ خود راشننگ کا شکار تھا اور امریکہ سے لینڈ لیز امداد کی بات چیت چل رہی تھی، تو ظاہر ہے یہ کافی مہنگا سودا تھا۔ تو انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ عوام نے کیا سوچا؟ انہیں کیسے راضی کیا؟ اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی۔ اسے اینگر کیمپین کہا گیا۔ اس میں جرمن قوم کو مجموعی طور پر بہت منفی انداز میں پیش کیا گیا۔ انہیں دنیا کا دائمی غنڈہ تک کہہ دیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ عوام اس پالیسی کی حمایت کرے۔ لیکن یہ جو بھیجنے کا عمل تھا یہ آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کافی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ ڈچس آف یارک جیسے جہازوں پر حالات بہت خراب تھے۔ مثلاً شدید بھیڑ بھاڑ، صفائی کا کوئی انتظام نہیں، بعض اوقات تشدد کے واقعات بھی ہوئے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ شہری قیدیوں کو بھی بھیجا جا رہا تھا۔ شہری قیدی وہ کون تھے؟
ان میں بڑی تعداد ان یہودی پناہ گزینوں کی تھی جو نازی جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے، لیکن انہیں غلطی سے یا بس خوف کی وجہ سے دشمن سمجھ کر قید کر لیا گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ جی، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنگی قیدیوں اور ان شہری پناہ گزینوں کے درمیان بھی کافی کشیدگی تھی، تو یہ سارا عمل ایک افراتفری کا شکار تھا۔ تو یہ پالیسی کب تک چلی؟ جرمن قیدیوں کو باہر بھیجتے رہے؟ جرمنوں کو بھیجنے کی پالیسی تو کچھ عرصہ چلی، لیکن 1941 تک ایک نئی صورتحال بن گئی۔ شمالی افریقہ میں اتحادیوں کو بڑی کامیابیاں ملیں اور بہت بڑی تعداد میں اطالوی فوجی قیدی بنے۔ فیبروری 1941 تک ہی ان کی تعداد 1,33,133 ہو چکی تھی۔ 1,33,000 اتنی بڑی تعداد انہیں افریقہ میں تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ بالکل نہیں، انہیں وہاں سے ہٹانا ضروری تھا، اور اسی وقت برطانیہ کے اندر ایک اور مسئلہ بہت بڑھ رہا تھا۔ وہ کیا؟ افرادی قوت کی شدید قلت، خاص طور پر زراعت میں۔ مشہور بیووریج رپورٹ نے بھی اسی وقت افرادی قوت کے بہتر انتظام، ایک طرح کی مین پاور بجٹ کی ضرورت پر بہت زور دیا تھا۔ تو اب یہ ایک عجیب صورتحال بن گئی۔ ایک طرف جرمن قیدی ہیں جنہیں خطرناک سمجھ کر باہر بھیجا جا رہا ہے، جی، دوسری طرف ملک میں مزدوروں کی کمی ہے، اور اب یہ لاکھوں اٹالین قیدی بھی آ گئے۔ تو اب کیا فیصلہ ہوا؟ یہاں پالیسی نے ایک دلچسپ موڑ لیا۔ جولائی 1941 سے اٹالوی قیدیوں کو مزدوری کے لیے برطانیہ لانا شروع کر دیا گیا۔ اچھا، جبکہ جرمن قیدیوں کو اب بھی کینیڈا بھیجنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ یہ بظاہر ایک متضاد پالیسی تھی، لیکن اس فرق کی وجہ کیا تھی؟ جرمن اور اٹالین دونوں ہی تو دشمن تھے۔ اس کی بنیاد کافی حد تک قومی دقیانوسی تصورات پر تھی۔ اسٹیریوٹائپس پر؟ یعنی جرمنوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ نظریاتی طور پر بڑے پکے، خطرناک، نظم و ضبط والے، نازی ازم کے حامی ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے بھاگنے یا گڑبڑ کرنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اچھا، اور اطالویوں کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اطالویوں کے بارے میں سوچ بالکل الٹ تھی۔ انہیں نسبتاً کم خطرناک سمجھا جاتا تھا، فرما بردار، اچھے مزاج والے، نظریاتی طور پر اتنے پکے نہیں۔ یہ خیال تھا کہ وہ فاشزم کے اتنے کٹر حامی نہیں، ان سے کام لینا آسان ہوگا اور سیفٹی رسک بھی کم ہوگا۔ کمال ہے کہ جنگی پالیسی میں اس طرح کے خیالات کا اتنا اثر تھا۔ کیا یہ تاثرات ٹھیک ثابت ہوئے؟ کسی حد تک تو ہوئے۔ اطالوی قیدیوں نے واقعی برطانیہ میں خاص کر کھیتی باڑی میں بہت اہم کام کیا۔ لوگوں کا رویہ بھی ان کی طرف آہستہ آہستہ بہتر ہوا۔ اچھا، جلد ہی ان کے لیے قوانین میں نرمی بھی کر دی گئی، جیسے انہیں بغیر گارڈ کے چھوٹے گروپس میں کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ بہت سے قیدیوں کو تو سیدھا فارمز پر ہی ٹھہرا دیا گیا، جس سے نگرانی کا خرچہ بھی کم ہوا۔ تو یہ نظام چلتا رہا، جرمن باہر، اٹالوی اندر کام پر، لیکن پھر کہانی میں یقیناً کوئی اور موڑ آیا ہوگا۔ بالکل، سپٹمبر 1943 میں اٹلی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں، اور وہ اتحادیوں کا شریک جنگجو بن گیا، کو بیلیجرنٹ۔ اس سے اٹالوی قیدیوں کی قانونی حیثیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ اب وہ دشمن تو نہیں رہے، لیکن پوری طرح اتحادی بھی نہیں، تو ان کی قیدی حیثیت کا کیا بنا؟ برطانیہ کو تو اب بھی مزدوروں کی ضرورت ہوگی۔ ضرورت تو پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ چرچل تو 1944 میں مزید 1,00,000 اٹالوی مزدور برطانیہ لانا چاہتے تھے۔ 1,00,000 مزید؟ جی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان اٹالویوں کو کس حیثیت میں رکھا جائے۔ اگر POW ہی مانے تو وہ ان کی نئی شریک جنگجو والی حیثیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ صحیح۔ اور اگر انہیں رہا کر کے شہری مزدور بنا دیں تو برٹن ان پر سے کنٹرول کھو دیتا اور شاید انہیں واپس بھیجنا پڑتا، جو افرادی قوت کی کمی کے لحاظ سے ممکن نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ایک قانونی اور عملی پھندا لگتا ہے۔ اس سے کیسے نکلے؟ اس کا حل بڑا ہوشیار قسم کا نکالا گیا، ایک غیر رسمی طریقہ، آپ کہہ لیں ایک طرح کا جینٹلمینز ایگریمنٹ۔ وہ کیا تھا؟ قانونی طور پر تو اطالوی جنگی قیدی ہی رہے، لیکن انہیں تعاون کرنے والے یعنی کوآپریٹرز بننے کا آپشن دیا گیا۔ اچھا، جو قیدی یہ حیثیت قبول کرتے انہیں بہتر حالات ملتے، زیادہ آزادی، بہتر تنخواہ جو برطانوی فوجیوں کے برابر تھی، چھٹیاں وغیرہ۔ لیکن اس سے برطانیہ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس تعاون کرنے والے نظام کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ برطانیہ ان سے وہ کام بھی لے سکتا تھا جو جنیوا کنونشن کے تحت جنگی قیدیوں سے نہیں لیے جا سکتے تھے۔ یعنی وہ کام
جو جنگی کوششوں سے براہ راست تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ تکنیکی طور پر تو یہ رضاکارانہ تعاون تھا۔ یہ جنیوا کنونشن کی پابندیوں سے بچنے کا ایک راستہ تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مطلب قانون کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا۔ کیا اس وقت اس جینٹلمینز ایگریمنٹ پر سوال نہیں اٹھا کہ یہ جنیوا کنونشن کی روح کے مطابق ہے یا نہیں؟ یقیناً قانونی ماہرین میں کچھ حلقوں میں بحث تو ہوئی ہوگی، لیکن جنگی حالات تھے، افرادی قوت کی شدید ضرورت تھی، تو عملیت پسندی جیت گئی۔ حکومت کے لیے یہ ایک کارآمد حل تھا۔ ٹھیک ہے، تو اطالوی قیدی تعاون کرنے والے بن گئے۔ اب واپس آتے ہیں جرمن قیدیوں پر۔ ان کے بارے میں پالیسی کب بدلی؟ اصل تبدیلی آئی جون 1944 کے بعد، نارمنڈی پر اتحادی حملے یعنی ڈی ڈے کے بعد۔ ہاں، فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں جرمن فوجی قیدی بنے۔ انہیں فرانس میں رکھنے کا انتظام نہیں تھا، تو انہیں بڑی تعداد میں برطانیہ لانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کے کیمپ جہاں پہلے ہی اطالوی تھے، اب وہاں جرمن قیدیوں کا سیلاب آ گیا ہوگا۔ بالکل، کیمپوں میں جگہ ختم ہو گئی اور اب صورتحال بالکل صاف تھی۔ اطالوی قیدی یا تو واپس جا رہے تھے یا ان کی حیثیت بدل رہی تھی۔ ان کے خالی کی ہوئی جگہ کو بھرنے کے لیے اور برطانیہ کی معیشت چلانے کے لیے اب جرمن قیدیوں کو استعمال کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ تو وہ پالیسی جو انہیں خطرناک سمجھتی تھی، وہ 1944 کے آخر تک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اب ضرورت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ صرف چند سالوں میں پالیسی بالکل الٹ گئی۔ جنہیں پہلے خطرہ سمجھا، اب وہی معیشت کے لیے ضروری ہو گئے۔ جی ہاں، جنگی ضرورتیں اکثر نظریات اور پالیسیوں کو بدل دیتی ہیں۔ اب جرمنی قیدی برطانوی زراعت اور صنعت کے لیے اہم ہو گئے تھے۔ اچھا، اب جنگ کے خاتمے پہ آتے ہیں۔ جی، مئی 1945 VE ڈے۔ یس، یورپ میں لاکھوں جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں۔ برٹین کے اپنے اندازے کیا تھے افرادی قوت کے بارے میں جنگ کے بعد کے لیے؟ مارچ 1945 میں ہی برٹش حکومت نے اندازہ لگایا تھا کہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے انہیں کم از کم 5,20,000 جرمن مزدور چاہیے۔ 5,20,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت برطانیہ میں کتنے جرمن قیدی تھے جو کام کر سکتے تھے؟ صرف 70,000 کے قریب۔ صرف 70,000؟ ہاں، تو یہ ضرورت سے تو بہت ہی کم تھے۔ باقی کے تقریباً 4.5 لاکھ کہاں سے آتے؟ امریکہ اور کینیڈا میں بھی تو قیدی تھے۔ جی، وہاں لاکھوں تھے، لیکن انہیں برطانیہ لانا عملی نہیں سمجھا گیا۔ کینیڈا والے زیادہ تر تکنیکی ماہرین تھے جن کی جرمنی کی تعمیر نو میں زیادہ ضرورت تھی، اور امریکہ میں قیدیوں کو بہتر راشن اور تنخواہ ملتی تھی۔ ڈر تھا کہ وہ کم سہولیات پر برطانیہ آ کر کام نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کمی کیسے پوری ہوئی؟ یہیں پر وہ DEF اور SEP والا معاملہ آتا ہے نا، یہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی متنازع اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پس منظر جاننا ضروری ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو حالات قابو سے باہر تھے۔ لاکھوں جرمن فوجی ایک ساتھ ہتھیار ڈال رہے تھے۔ جرمنی تباہ حال تھا، کھانے کی شدید کمی، لاکھوں لوگ بے گھر۔ اتحادی فوجیں، خاص طور پر امریکی اور برطانوی، اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنے، کھلانے، پلانے، رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وسائل تھے ہی نہیں۔ تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کیا گیا؟ امریکی اور برطانوی فوجی کمانڈ نے، خاص طور پر آئزن ہاور نے، ایک فیصلہ کیا۔ وہ فوجی جو VE ڈے کے آس پاس یا فوراً بعد ہتھیار ڈال رہے تھے، انہیں ٹریڈیشنل جنگی قیدی یعنی POW کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اچھا، تو کیا کہا گیا انہیں؟ انہیں ایک نئی کیٹیگری میں ڈالا گیا، غیر مسلح دشمن افواج، ڈس آرمڈ اینیمی فورسز، DEFs، یا ہتھیار ڈالنے والے دشمن اہلکار، سرنڈرڈ اینیمی پرسنل، SEPs۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑا؟ POW نہ کہنے سے کیا حاصل ہوا؟ قانونی طور پر بہت بڑا فرق پڑا۔ جنیوا کنونشن کی جو سخت شرائط ہے نا، خاص طور پر کھانے، رہائش، طبی سہولیات کے بارے میں، وہ صرف POWs پر لاگو ہوتی تھی۔ اچھا، DEFs اور SEPs کو یہ قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اتحادی قانونی طور پر انہیں کم راشن دے سکتے تھے، جو اکثر جرمن سویلین آبادی کے برابر یا اس سے بھی کم ہوتا تھا، اور دوسری سہولیات بھی کم دے سکتے تھے۔ کیا یہ جان بوجھ کر جنیوا کنونشن سے بچنے کی کوشش تھی؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مقصد قیدیوں کی تعداد کم کرنا تھا۔ تعداد کم ہو،
لیکن زیادہ تر جو مرکزی دھارے کے مورخین ہیں وہ اس نظریے کو رد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا موقف ہے کہ اگرچہ حالات بہت خراب تھے اور بہت سے قیدی واقعی بھوک اور بیماری کا شکار ہوئے، لیکن DFCSP کیٹیگری بنانے کا بنیادی مقصد اس وقت کے بے مثال بحران اور وسائل کی شدید کمی سے نپٹنا تھا۔ یہ دانستہ پالیسی نہیں تھی قیدیوں کو نقصان پہنچانے کی۔ لاکھوں قیدیوں کو POWs کے معیار پر رکھنا اتحادیوں کے لیے عملی طور پر ناممکن تھا۔ کیا اس اقدام کی کوئی قانونی بنیاد بھی بنائی گئی تھی؟ جی، انہوں نے اس کی قانونی بنیاد جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز کے آرٹیکل 2B کو بنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہتھیار ڈالنے والے اہلکاروں کی حیثیت کا تعین اتحادی سپریم کمانڈر کریں گے۔ اچھا۔ تو اس کی تشریح یہ کی گئی کہ کمانڈر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون POW ہے اور کون نہیں۔ یہ ایک طرح کی قانونی ڈھال تھی جس کے پیچھے رہ کر وہ اس مشکل صورتحال سے نمٹ رہے تھے۔ یہ تو ہوئی امریکہ اور مجموعی اتحادی پالیسی۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے بھی DFSPs کو استعمال کیا؟ ہاں، برطانیہ نے بھی DFSP کی درجہ بندی کو مانا، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ برطانیہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ جن جرمن فوجیوں کو جرمنی سے برطانیہ لایا جانا ہے مزدوری کے لیے، انہیں لازماً POW کا درجہ دیا جائے، DF یا SAP کا نہیں۔ یہ تو عجیب ہے۔ جب وہ DFSP کیٹیگری استعمال کر سکتے تھے تو POWs پر اصرار کیوں؟ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ POWs کو سرحد پار لانا اور ان سے منظم طریقے سے کام لینا قانونی طور پر زیادہ آسان ہے یا اس کا جواز زیادہ مضبوط ہے۔ جنیوا کنونشن میں POWs سے کام لینے کے قوانین موجود تھے، اگرچہ ان کی حدود تھیں، جبکہ DFSPs کی حیثیت زیادہ واضح نہیں تھی۔ البتہ اس اصرار نے جرمنی میں موجود برطانوی کمانڈروں جیسے فیلڈ مارشل مونٹگمری کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ انہیں لاکھوں قیدیوں میں سے یہ چھانٹی کرنی پڑتی تھی کہ کسے POW بنا کر برطانیہ بھیجنا ہے اور کسے DFSP کے طور پر وہیں رکھنا ہے۔ مونٹگمری نے اس پر شکایت بھی کی تھی۔ یہ تو پالیسی کے اندر کی کشمکش دکھاتا ہے، ایک طرف ضرورت، دوسری طرف قانون اور عملی مشکلات۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے قانونی سوال پر، جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 57۔ وہ کہتا ہے کہ قیدیوں کو امن قائم ہونے کے بعد جلد سے جلد واپس بھیجا جائے۔ جنگ مئی 1945 میں ختم ہو گئی تو برطانیہ نے 1948 تک کیوں روکے رکھا؟ یہ آرٹیکل 57 کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ یہ بالکل مرکزی قانونی سوال ہے۔ برطانیہ کی سرکاری تشریح یہ تھی کہ آرٹیکل 55 میں امن کا قیام سے مراد ایک باقاعدہ دستخط شدہ امن معاہدہ ہے۔ اچھا۔ چونکہ جرمنی میں کوئی فعال تسلیم شدہ حکومت نہیں تھی جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکے، اس لیے تکنیکی طور پر امن کا قیام ہوا ہی نہیں، اور اگر امن قائم نہیں ہوا تو آرٹیکل 55 لاگو ہی نہیں ہوتا اور قیدیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ تو قانون کی بڑی سہولت والی تشریح لگتی ہے۔ کیا یہ موقف تضادات کا شکار نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ حکومت کا موقف بڑا متضاد تھا۔ ایک طرف وہ آرٹیکل 75 کی اپنی تشریح کی بنیاد پر قیدیوں کو روک رہے تھے، یعنی وہ مان رہے تھے کہ کنونشن کسی نہ کسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ جی۔ دوسری طرف جب قیدیوں کے حالات یا حقوق کی بات آتی تو وہ کہتے کہ کنونشن پوری طرح لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ جرمنی کی نمائندگی کرنے والی کوئی تحفظ فراہم کرنے والی طاقت، پروٹیکٹنگ پاور، جیسے جنگ کے دوران غیر جانبدار ممالک یہ کام کرتے تھے، مئی 1945 کے بعد موجود نہیں تھی۔ نہ ہی جرمن حکومت تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ وہ کنونشن کے الفاظ پر نہیں بلکہ جنیوا کی روح پر عمل کر رہے ہیں۔ اسپرٹ آف جنیوا، جنیوا کی روح، یہ تو کافی مبہم سی بات ہے۔ کیا اس قانونی جواز کے علاوہ بھی کوئی اور دلیل تھی ان کے پاس؟ جی ہاں، ایک اور تصور جو استعمال کیا گیا وہ تھا لیبر ریپریشنز، یعنی مزدوری کی صورت میں جنگ کا ہر جانا۔ اچھا۔ جنگ کے دوران ہی برطانوی حکام نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ جرمنی کو جنگ کا ہرجانہ صرف پیسے یا سامان میں نہیں بلکہ اشیاء کی صورت میں ادا کرنا چاہیے، انٹائنڈ، اور اس اشیاء میں افرادی قوت یعنی POW لیبر بھی شامل ہے۔ کیا اس پر باقی اتحادیوں کا اتفاق تھا؟ نہیں، اس پر کوئی باقاعدہ بین الاقوامی یا اتحادی معاہدہ نہیں ہوا۔ سوویت یونین نے تو اس خیال کو بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا، لیکن مغربی اتحادی اس پر متفق نہیں تھے۔
تاہم برطانیہ نے اکیلے ہی اس تصور کو اپنا لیا، اچھا، اور جرمن جنگی قیدیوں سے جو مزدوری کروائی جا رہی تھی اسے جرمنی کی طرف سے جنگ کے ہر جانے کا حصہ قرار دے دیا۔ یہ ایک اور قانونی اور اخلاقی جواز تھا جو انہوں نے اپنی افرادی قوت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو ان سب پالیسیوں اور جوازوں کے نتیجے میں کتنے جرمن قیدی برطانیہ میں کام کر رہے تھے؟ پیمانہ کیا تھا؟ پیمانہ بہت بڑا تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، سپٹمبر 1946 تک برطانیہ میں جرمن جنگی قیدیوں کی تعداد اپنی انتہا پر تھی، جو 4,400,000 سے بھی زیادہ تھی۔ 4 لاکھ سے زیادہ۔ ان کا برطانوی معیشت پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ اثر بہت گہرا تھا۔ انہوں نے برطانیہ کی معیشت کو جنگ کے بعد کے اس نازک دور میں سنبھالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر زراعت میں۔ زراعت میں؟ جی، وہاں وہ افرادی قوت کا تقریباً 1/4 حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے فصلیں کاٹیں، زمینیں ٹھیک کیں، پانی کی نکاسی کے نظام بنائے، تعمیر نو کے بے شمار منصوبوں میں کام کیا۔ ان کے بغیر برطانیہ کی معاشی بحالی شاید بہت زیادہ سست ہوتی۔ تو اگر اب ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں، جرمن جنگی قیدیوں کے حوالے سے برطانوی پالیسی وقت کے ساتھ بدلتی رہی۔ شروع میں سیکیورٹی خدشات، معاشی ہچکچاہٹ، انہیں باہر بھیجنے کی کوشش، پھر افرادی قوت کی شدید ضرورت نے پہلے اطالوی پھر جرمن قیدیوں کو استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ جی، اور آخر میں جنگ کے بعد انہیں قانونی طور پر روکے رکھنے کے لیے جنیوا کنونشن کی اپنی تشریحات اور لیبر ریپریشنز جیسے تصورات کا سہارا لیا گیا۔ بالکل درست۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ جنگ کے بعد ایک جمہوری ملک کو کتنے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشی بقا، قومی سلامتی، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، اخلاقی ذمہ داریاں، ان سب میں توازن قائم کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب حالات غیر معمولی ہوں۔ جی، خاص طور پر جب حالات غیر معمولی ہوں، قوانین واضح نہ ہوں یا ان حالات کے لیے ناکافی لگیں۔ ڈی ایس ایف کا معاملہ اس کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک بے مثال بحران غیر معمولی اور متنازع اقدامات کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ فیصلے خالصتاً عملی ضروریات اور اس وقت کی مجبوریوں کے تحت کیے گئے۔ اور یہ ہمارے لیے یعنی سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا شدید ضرورت کے وقت، خاص طور پر ایک تباہ کن جنگ کے بعد، ایک قوم اپنی فوری عملی ضروریات کو اپنی بیان کردہ جمہوری اقدار اور بین الاقوامی قوانین پر فوقیت دے سکتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ شکست خوردہ دشمن کا ہو؟ کیا اس وقت کے شدید دباؤ اور حالات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کے پاس حقیقت میں کوئی دوسرا راستہ اپنانے کی گنجائش تھی بھی؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پہلو پر بات کریں گے جس پر عموماً زیادہ بات نہیں ہوتی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اتحادی جیتے، اور پھر سوال اٹھا کہ شکست خوردہ جرمنی سے تاوان کیسے وصول کیا جائے۔ جی، ایک طریقہ جو سامنے آیا وہ کافی چونکا دینے والا تھا اور متنازع بھی۔ بالکل۔ یعنی جرمن جنگی قیدیوں کو جبری مشقت کے لیے استعمال کرنا۔ کچھ لوگ تو اسے غلام مزدوری بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی آج ہماری گفتگو کا آپ سمجھ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اتحادی، خاص طور پر برطانیہ، آخر اس نتیجے پر کیوں پہنچے، کیوں انہوں نے جرمن قیدیوں سے کام لینے کا فیصلہ کیا، کیا وجوہات تھیں اس کے پیچھے؟ جی کیا محرکات تھے اس کے، پھر اس پر بحث کیا ہوئی، خود ان قیدیوں پر کیا گزری، اور آخر میں اس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر تاریخی تجزیے، سرکاری کاغذات، رپورٹس، ان چیزوں پر مبنی ہیں۔ جی، جو اتحادیوں کی آپس کی بات چیت، برطانیہ کی پالیسی اور قیدیوں کے تجربات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس پالیسی کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا تنازعات تھے، اور اس کے انسانی اور سیاسی اثرات کیا ہوئے۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ لگتا ہے شروع میں تو اتحادی لیڈر روزویلٹ، چرچل، وہ تاوان کی تفصیلات پر زیادہ بات نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، شروع میں ان کی توجہ زیادہ تر جرمنی پر قبضے اور سیکیورٹی پر تھی۔ تاوان کا معاملہ تھوڑا پیچھے تھا۔ لیکن اسٹالن، سوویت یونین کے رہنما، وہ شروع سے ہی یوں سمجھے کافی واضح تھے اپنے مطالبات میں۔ اچھا۔ پھر آیا
फरवरी 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। ये एक अहम मोड़ था। यहाँ सोवियत यूनियन ने खुलकर बात की। 20 अरब डॉलर का तावान। क्या? 20 अरब डॉलर जी। और इसमें से आधा यानी 10 अरब रूस को मिलना था। और अहम बात ये थी कि इसमें सिर्फ मशीनरी या सामान नहीं था। तो फिर क्या था? उसमें अशिया और खिदमात की सूरत में अदायगी का भी जिक्र था, जिसका साफ मतलब था जर्मन मजदूरों का इस्तेमाल। स्टालिन ने तो पहले भी 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस में 40 लाख जर्मन मजदूरों को रूस ले जाने की बात की थी। 40 लाख? ये तो बहुत ही बड़ी तादाद है। तो क्या बाकी इत्तेहादी, अमेरिका, बरतानिया, वो भी यही सोच रहे थे? अमेरिका का मौक़िफ़ भी तावान के हक में था, लेकिन उनका जोर ज्यादा जर्मनी की जंगी सलाहियत ख़त्म करने पर था। मगर यहाँ एक हैरानकुन बात है, वो ये कि बरतानिया वाहिद इत्तेहादी था जिसने बाकायदा अपनी तजवीज़ में मजदूरों की खिदमात को शामिल किया। बरतानिया ने? ये अजीब है। जी हाँ, और यही बात फिर याल्टा प्रोटोकॉल का हिस्सा बनी। लेकिन बरतानिया ने ऐसा क्यों किया, खास तौर पर जब पहली जंग अजीम के बाद माली तावान वसूली का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा था? इसकी कई वजूहात थीं। एक तो जैसा आपने कहा, वो पहली जंग अजीम वाले मसाइल से बचना चाहते थे, यानी करेंसी की मुंतकिली, जर्मनी को कर्जे देना, ये सब। बिल्कुल। और फिर अवाम की राय भी बदल जाती थी। दूसरा, और ये शायद ज्यादा अहम था, बरतानिया की अपनी शदीद माशी जरूरत थी। जंग के बाद मईशत का बुरा हाल था, बहुत बुरा। 1945 तक अफरादी कुव्वत की शदीद कमी थी, लोग नहीं थे काम करने को। तीसरा पहलू सियासी था। सोवियत यूनियन का असर बढ़ रहा था, उनके मुतालबात बढ़ रहे थे, तो एक तरह से उन्हें मुतमईन करने की कोशिश भी थी। और शायद बरतानवी हुकाम को ये भी लगा हो कि मजदूरों की शक्ल में तावान लेना पैसों या सामान से ज्यादा आसान है। बिल्कुल, कम झंझट वाला काम लगा होगा। और एक अजीब सी दलील ये भी थी कि इससे जर्मनों की अखलाकी इस्लाह होगी। अखलाकी इस्लाह? जबरी मुशक्कत से? जी, ये ख्याल आज तो बहुत अजीब लगता है। एक और बात भी थी, बरतानिया जिनेवा कन्वेंशन के उस उसूल से भी कनी कतरा रहा था कि अमन मुआहदे के फौरन बाद कैदियों को रिहा करना होता है। अच्छा, ताकि जंग के बाद भी उनसे काम लिया जा सके। बिल्कुल, वो चाहते थे कि जंग खत्म होने के बाद भी जर्मन कैदी दस्तयाब हों। 1943 की माल्कन रिपोर्ट में तो तादाद भी लिखी थी, पहले साल 30 लाख, दूसरे साल 20 लाख, तीसरे साल 10 लाख मजदूर। लेकिन क्या सब इत्तेहादी मान गए इस मजदूर तावान पर? नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिका ने मुखालफत की, खास तौर पर लाखों आम शहरियों से जबरी मशक्कत की, सिवाय जंगी मुजरमों के। ठीक। तो मास्को में जब इत्तेहादी तावान कमीशन ARC की मीटिंग हुई, बरतानिया ने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर हुई पॉट्सडम कॉन्फ्रेंस जुलाई-अगस्त 1945 में। वहाँ फैसला हुआ कि हर काबिज ताकत अपने अपने इलाके से जैसे चाहे तावान वसूल करे। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से खुली छूट मिल गई सबको। अमली तौर पर यही हुआ। सोवियत यूनियन ने तो अपने इलाके से बहुत सा सनती सामान उठाया, जिसे वो जंगी माल गनीमत कहते थे, और लाखों मजदूर भी ले गए। दूसरी तरफ बरतानिया, जो पहले मायूस था कि इत्तेफाक नहीं हुआ, अब वो भी आज़ाद था, अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों से कैदियों को बरतानिया लाकर काम करवाने के लिए। तो मौर्रिख कैंक्रोस का वो जुमला कि गुलामी दोबारा मकबूल हो गई थी, इसी तनाज़ुर में था? जी, बिल्कुल इसी तनाज़ुर में। तो बरतानिया ने कितने कैदी मंगवाए फिर? मई 1945 में उन्होंने पहले 2.5 लाख कैदी मांगे जो नाजी ना हों। गैर नाजी? जी, लेकिन ऐसे मुनासिब कैदी मिलना मुश्किल हो गया। बहुत से या तो रिहा हो चुके थे या जर्मनी में उनकी ज़रूरत थी। तो जर्मनी में जो बरतानवी इंतज़ामिया थी, CCG, वो लंदन पर जोर डाल रही थी कि या तो जैसे कैदी मिलते हैं ले लें या तादाद कम करें। अच्छा। आखिरकार यूरोप से मुंतकली का कोटा कम करके 16,500 कर दिया गया। ये कैदी आए कहाँ से थे? बरतानिया में पहले से भी तो थे कुछ? हाँ, तकरीबन 2,09,000 तो जंग के दौरान ही बरतानिया में कैद थे। फिर यूरोप के मुख्तलिफ कैंपों से लाए गए। इस दौरान ये बहस भी हुई कि जो कट्टर नाजी हैं, स्याह कैदी, उन्हें लाया जाए। जर्मनी में कुछ पार्टियों ने कहा भी कि नाजियों को भेज दें तावान के लिए और बाकियों को जर्मनी की तामीर नौ के लिए रखें। लेकिन बरतानिया ने नहीं माना? नहीं, बरतानिया ने नाजी कैदियों को लेने से इनकार कर दिया। और दूसरे मुमालिक से भी लाए गए? अमेरिका, कनाडा? जी हाँ, अमेरिका और कनाडा से भी बड़ी तादाद आई।
امریکہ نے تقریباً 1,40,000 قیدی بھیجے جو انہوں نے برطانیہ کے لیے روکے ہوئے تھے۔ کینیڈا سے؟ کینیڈا سے بھی تقریباً 34,000 آئے۔ ان قیدیوں میں بہت غصہ تھا۔ غصہ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ وہ جرمنی واپس جا رہے ہیں۔ جب وہ برطانیہ پہنچے، سامان ضبط ہو گیا، حالات پہلے سے بھی برے۔ انہیں لگا جیسے انہیں غلاموں کی طرح برطانیہ کو بیچ دیا گیا ہے۔ اوہ، یہ تو سنگین بات ہے۔ کیا واقعی حالات اتنے خراب تھے؟ سلوک برا تھا؟ کچھ جگہوں پر، خاص طور پر بیلجیم میں، برطانوی کیمپوں میں حالات واقعی بہت خراب تھے۔ ایک مثال اووری شے کیمپ کی ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں خوراک کی کمی، صفائی کی ابتر صورتحال، اس سے پیچش پھیلی اور کوئی 200 قیدی مر گئے۔ 200 اموات؟ جی، حالات اتنے خراب تھے کہ قیدی گھاس کھانے پر مجبور تھے، اور پھر حکم آیا کہ انہیں گھاس کھانے سے روکا جائے۔ ناقابل یقین۔ قیدیوں کو لگتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر سزا دی جا رہی ہے اور ان پر جنیوا کنونشن لاگو نہیں ہوتا۔ جب یہ قیدی بہت ہی کمزور حالت میں برطانیہ پہنچے تو حکومت کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وار آفس نے بعد میں مانا بھی کہ یہ جنیوا کنونشن کے تحت ہماری ذمہ داریوں کی ناقابل معافی خلاف ورزی تھی۔ یعنی ایک طرف اصولوں کی بات، دوسری طرف یہ عمل، کتنا تضاد ہے۔ بالکل۔ پھر 1946 میں آپریشن فوکس ہوا۔ بڑے پیمانے پر قیدی برطانیہ لائے گئے۔ جولائی 1946 تک تقریباً 3,88,388 جرمن قیدی برطانیہ میں تھے۔ یہ سارا عمل یقیناً بہت مشکلات بھرا رہا ہوگا اور قیدیوں میں مایوسی اور عدم اعتماد پیدا ہوا ہوگا۔ اسی دوران برطانیہ میں حکومت بھی بدل گئی۔ جولائی 1945 میں لیبر پارٹی آ گئی، کلیمنٹ ایٹلی وزیر اعظم بنے۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں کہ ایک سوشلسٹ پارٹی جو آزادی اور استحصال کے خاتمے کی بات کرتی ہے، وہ اس جبری مشقت کی پالیسی کو نہ صرف جاری رکھے بلکہ بڑھائے بھی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ خود ایٹلی نے، جیسا آپ نے کہا، 1940 میں کہا تھا آزادی کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ لیکن ان کی حکومت نے یہ پالیسی پوری طرح اپنائی۔ ایٹلی خود بھی جرمنی کے خلاف سخت تھے۔ شروع میں تو وہ انہیں جنگی قیدی کا درجہ دینے کے بھی خلاف تھے۔ پارٹی کے اندر بھی اختلاف تھا؟ شدید اختلاف تھا۔ ایک طرف ہیو ڈالٹن جیسے لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کی پالیسی دستاویز بنائی جس میں صاف صاف مزدوروں کی صورت میں تاوان مانگا گیا۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ جرمنوں نے خود بھی تو دوسری قوموں سے جبری مشقت لی ہے، تو اب ان کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف کوئی مخالفت بھی تو ہوگی؟ بالکل تھی۔ پارٹی میں ہیرلڈ لاسکی، فلپ نوئل بیکر جیسے لوگ اس سخت پالیسی، خاص کر مزدور تاوان کے سخت خلاف تھے۔ اور پارلیمنٹ میں رچرڈ سٹوکس سب سے بڑی آواز تھے۔ وہ اسے کھلے عام غلام مزدوری کہتے تھے۔ غلام مزدوری؟ جی، وہ اس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بھی لیبر پارٹی کا ممبر جنگ کے بعد قیدیوں کے ایسے استعمال کی حمایت کیسے کر سکتا ہے۔ تو حکومت کیا جواب دیتی تھی؟ اپنا دفاع کیسے کرتی تھی؟ حکومت کی پہلی بات تو یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی، اب جنیوا کنونشن قانونی طور پر لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم پھر بھی جنیوا کی روح کے مطابق انسانی سلوک کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ برطانیہ میں قیدیوں کے حالات جرمنی میں قید برطانوی قیدیوں سے بہتر ہیں۔ جس پر سٹوکس کا جواب تھا کہ اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ برطانوی بہتر غلاموں کے آقا ہیں۔ بالکل، یہی ان کا طنزیہ جواب تھا۔ لیکن سب سے بڑی دلیل تھی معاشی مجبوری کی۔ لینڈ لیز ختم ہونے کا اثر۔ جی، امریکی امداد بند ہونے سے برطانیہ شدید معاشی بحران میں تھا۔ افرادی قوت تھی نہیں، خاص کر زراعت میں۔ قیدی ایک سستا اور فوری حل تھے۔ لیکن برطانوی مزدور، کیا وہ خوش تھے اس سے؟ انہیں تو اپنی نوکریوں کا ڈر ہوگا۔ جی ہاں، خاص طور پر زرعی مزدور یونین NUAW کو یہ فکر تھی۔ دوسری طرف کسانوں کی یونین NFU کہتی تھی کہ قیدیوں کو کم پیسے ملنے چاہیے کیونکہ وہ کام کم کرتے ہیں۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے بظاہر توازن کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زراعت میں قیدیوں کو کم اجرت ملتی تھی۔ ایک واقعہ تو لنڈن بریک کمپنی کا بھی ہے جہاں ہڑتالی مزدوروں کی جگہ قیدیوں سے کام لیا گیا۔ اوہو، یعنی ہڑتال توڑنے کے لیے؟ جی، جس پر ظاہر ہے بہت تنقید ہوئی۔ مشقت تو ایک پہلو تھا۔ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے قیدیوں کی نئی تعلیم یا ری ایجوکیشن۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ بظاہر مقصد تو یہ تھا کہ نازی اعظم اور جرمن عسکریت پسندی کے خیالات کو ختم کیا جائے اور قیدیوں میں جمہوری سوچ پیدا کی جائے۔ لیکن یہ بھی متنازع تھا۔
ہاں، کیونکہ جنیوا کنونشن نظریاتی تلقین یعنی انڈاکٹرینیشن سے منع کرتا ہے۔ برطانیہ کو ڈر تھا کہ اگر جرمنوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اتحادی قیدیوں کے ساتھ یہی کریں گے۔ تو اسے خفیہ رکھا گیا؟ جی، کافی حد تک خفیہ اور محتاط زبان استعمال کی گئی۔ کیا یہ پروگرام کامیاب رہا؟ عمل درآمد کیسا تھا؟ کامیابی تو مشکوک ہے۔ عملی مشکلیں بہت تھیں، عملہ مناسب نہیں تھا۔ کچھ سربراہ تو جرمن بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا؟ بہت سے اہلکار جرمنی سے بھاگ کر آئے مہاجر تھے، ان کے اپنے تعصبات ہو سکتے تھے۔ فوجی افسر جو کیمپ چلاتے تھے وہ اسے اکثر اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ؟ سب سے بڑا مسئلہ تھا کیمپوں کے اندر کٹر نازی قیدیوں کا اثر و رسوخ۔ رول کمانڈو جیسے گروہ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ خود ساختہ نازی گروہ تھے جو دوسرے قیدیوں کو جو نازی نہیں تھے یا مخالفت کرتے تھے انہیں ڈراتے دھمکاتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ روسٹرگ نامی قیدی کا قتل ایک مثال ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا گیا؟ پھر باقاعدہ صفائی آپریشن ہوئے، نازی عناصر کو الگ کیا گیا اور سفید یعنی جو قابل اعتماد غیر نازی سمجھے جاتے تھے انہیں انتظامی ذمہ داریاں دی گئی۔ کچھ خاص کیمپ بھی بنائے گئے؟ جی، جیسے ولٹن پارک یہ پڑھے لکھے قیدیوں کے لیے تھا، اور کیمبرج کے پاس ایک یوتھ کیمپ تھا نوجوان سیاہ یعنی کٹر نازی قیدیوں کے لیے، انہیں شہریت وغیرہ کا درس دینے کے لیے۔ تو مجموعی طور پر اس نئی تعلیم کا اثر کتنا ہوا؟ کیا رویے بدلے؟ امریکہ اور کینیڈا کے پروگراموں کے مقابلے میں برطانوی پروگرام کو تھوڑا بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سیدھی تبلیغ نہیں تھی، بلکہ بحث مباحثے، اخبار جیسے دی واکن پوسٹ، کتابیں، ان کے ذریعے کوشش کی گئی۔ لیکن حتمی کامیابی پر سوال ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر قیدی بدلے بھی تو اس کی وجہ یہ پروگرام نہیں بلکہ جنگ کی تباہی، شکست کا احساس اور جرمنی واپس جا کر ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ مورخ فاک نے تو یہ بھی کہا کہ برطانوی یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ جرمن عوام نازی اعظم کو کیوں اہمیت دیتے تھے، اس کی معاشی اور سماجی کامیابیوں کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ شاید اس نئی تعلیم کا اصل مقصد صرف نازی اعظم ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ سرد جنگ شروع ہو رہی تھی تو جرمنی کو مغرب کے قریب لانا تھا، سوویت اثر کو روکنا۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ یقیناً یہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ بھی تھا۔ آخر میں بات کرتے ہیں وطن واپسی کی۔ یہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، وطن واپسی کا عمل بہت سست تھا، پیچیدہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی طرح نہیں کہ فوراً رہا کر دیا گیا۔ برطانیہ کی پالیسی صاف طور پر افرادی قوت کی ضرورت سے جڑی تھی۔ جب تک مزدور چاہیے تھے، واپسی سست تھی۔ تو پھر واپسی شروع کیسے ہوئی؟ عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھا، تب جا کر 1946 کے آخر میں ایک شیڈیول بنا۔ عوامی دباؤ کیوں بڑھا؟ عوام کی رائے بدل گئی؟ جی ہاں، 1946 تک رائے عامہ بدل رہی تھی۔ ایک تو جرمنی سے خبریں آ رہی تھیں، تباہی کی، بھوک کی، خاص طور پر وکٹر گولانس کی تحریروں سے۔ دوسرے دیہاتوں میں جہاں قیدی کام کرتے تھے وہاں مقامی لوگوں سے ان کا رابطہ بڑھ رہا تھا، ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ میل جول پر پابندی بھی ختم ہوئی تھی؟ جی، دسمبر 1946 میں نان فرٹرنائزیشن بین ختم ہوا، اس سے بھی فرق پڑا۔ سیو یورپ ناؤ جیسی تنظیمیں بنی، پٹیشنز ہوئیں، اخباروں میں مہم چلی۔ تو واپسی کا طریقہ کیا تھا؟ کس کو پہلے بھیجا؟ سپٹمبر 1946 میں پروگرام شروع ہوا، مہینے میں 15,000 قیدی۔ انتخاب کا معیار تھا سیاسی درجہ بندی، سفید یعنی غیر نازی پہلے، قید کتنی لمبی کاٹی، شادی شدہ ہیں یا نہیں، پیشہ کیا ہے۔ اس پر تنقید بھی ہوئی ہوگی؟ جی، تنقید ہوئی کہ اخلاقی دعووں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جیسے جنہیں زبردستی بھرتی کیا گیا تھا یا سوڈیٹن جرمن تھے۔ ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کی اسکیم تھی پر وہ بہت محدود تھی۔ کیا سارے قیدی واپس چلے گئے آخرکار؟ اپریل 1947 میں ماسکو کانفرنس میں اتحادیوں نے طے کیا کہ دسمبر 1948 تک سب کو رہا کرنا ہے۔ لیکن برطانیہ کو اب بھی مزدوروں کی ضرورت تھی۔ ہاں، خاص طور پر زراعت میں ڈالر کا بحران، خوراک کی پیداوار کے اہداف۔ تو اکتوبر 1947 میں ایک نئی چیز کی گئی۔ وہ کیا؟ قیدیوں کو پیشکش کی گئی کہ وہ رضاکارانہ طور پر آزاد مزدور کے طور پر برطانیہ میں رہ سکتے ہیں۔ اچھا، کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ پہلے 10,000 کا کوٹا تھا، پھر بڑھایا گیا۔ تقریباً 15,000 سابقہ قیدیوں نے یہ پیشکش قبول کی اور وہیں رہ گئے۔
یہ اسی وقت ہو رہا تھا جب یورپ سے دوسرے بے گھر افراد کو بھی لایا جا رہا تھا، ویسٹ ورڈ ہو آپریشن؟ جی بالکل، دونوں پالیسیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تو آخری قیدی کب واپس گیا؟ آخری جنگی قیدی جولائی 1948 میں واپس گئے۔ جرمنی پہنچ کر انہیں اپنے ملک کی حالت دیکھ کر یقیناً شدید صدمہ ہوا ہوگا۔ لیکن ان کا موازنہ ان قیدیوں سے کیا جاتا تھا جو سوویت یونین سے آتے تھے؟ ہاں، اور وہ اکثر بہت بری حالت میں ہوتے تھے، بیمار، لاغر۔ ان کے مقابلے میں برطانیہ سے آنے والے قیدی نسبتاً بہتر حالت میں زیادہ پر امید لگتے تھے۔ جی، لیکن پھر بھی جرمنی میں انہیں رہائش، خاندان، روزگار، یہ سب مسائل تو درپیش ہوں گے۔ جی بالکل، وطن واپسی آسان نہیں تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ صاف ہے کہ یہ جرمن جنگی قیدیوں کا معاملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت ہی پیچیدہ تھا۔ بالکل۔ برطانیہ کا انہیں جبری مشقت کے لیے استعمال کرنا، اس میں معاشی مجبوریاں بھی تھیں، سیاسی حساب کتاب بھی، اور پہلی جنگ عظیم کے تجربات کا اثر بھی۔ جی ہاں، اور اس دوران قیدیوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، بعض اوقات تو بہت ہی غیر انسانی سلوک ہوا۔ خود برطانیہ کی اپنی لیبر حکومت میں اس پر کتنے اختلافات تھے، کتنی تنقید ہوئی۔ بالکل، وہ نئی تعلیم کی کوششیں چاہے نیک نیتی سے تھیں یا سیاسی، ان کی کامیابی بھی محدود رہی۔ اور وطن واپسی کا عمل بھی کتنا سست، متنازع اور آخرکار عوامی دباؤ اور بدلتے عالمی حالات کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ ساری صورتحال کئی بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ جی، کہ قومی مفاد، بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی، ان میں توازن کیسے رکھا جائے؟ کیا جنگ جیتنے والی قوموں کا ہارنے والی قوموں کے لوگوں سے سلوک ان اقدار کو ظاہر کرتا ہے جن کے لیے وہ لڑنے کا دعویٰ کرتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور ان کا جواب آسان نہیں ہے۔ تاریخ کا یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ کے اثرات کتنے گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا جرمنی جنگی قیدیوں کا استعمال برطانیہ کی معاشی بحالی کے لیے ناگزیر تھا؟ کیا یہ تاوان کی ایک جائز شکل تھی؟ یا پھر یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس نے اخلاقی طور پر سمجھوتا کیا اور ان جمہوری اقدار کو ہی نقصان پہنچایا جنہیں برطانیہ فروغ دینا چاہتا تھا؟ واقعی یہ غور طلب بات ہے کہ ایک بڑی تباہی کے بعد فاتح اور مفتوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔